سا اور کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ آج کے دور کے شعراء اس قسم کا کلام کہتے ہیں تب آقاؤں کے چہرے پر بشاشت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے ان کی شاعری کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں کیا کہا تھا شاعر نے؟ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ تھوڑی سی آواز کی ضرورت تھی، میرے پاس ہے سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ تھوڑی سی آواز آپ کی مل جاتی تھی میرا۔ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا۔ میرے آقا امام حسین کیوں نہ کہیں، کربلا کے میدان میں آپ نے فرمایا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے۔ آئے کیوں کہا آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا۔ مدینہ ایک منٹ ایک بات ہے، مدینہ شریف میں ایک لڑکا تھا بالکل نئی عمر کا 8-10 سال کا تھا، وہ کرسچن تھا، اپنی خالہ کے گھر میں رہتا تھا، اس کا نام تھا ابو کرسافہ۔ خالہ اسے 2 روٹی دوپہر میں 2 روٹی شام کو دیتی تھی اور اپنے خالہ کی بکریاں چراتا تھا۔ وہ گلی سے اپنے خالہ کی بکریاں لے کے جنگل جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے۔ وہ کرم ہو گیا تو یہاں بھی آ سکتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ دعا مانگی گئی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ ابو کرسافہ کہتا میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے، میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، میں نے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی۔ اللہ کیسے دیکھتے بنانے والے نے ایسی دوجا آنکھیں بنائی نہیں۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ ابو کرسافہ کہتا میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو بس آنکھیں دیکھتا رہا اور کہیں دیکھنے کے لیے فرصت نہ ملی، کہیں اور گیا نہیں۔ کیوں؟ شاعر نے کہا جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی، چپک گئی، جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ ابو کرسافہ کہتے بس حضور کی آنکھیں دیکھی تو ڈوب گیا حضور کی آنکھوں میں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا مسکرائے تو خوشبو پھیلی۔ خوش ہو جاؤ تمہارے نبی کی تعریف، تمہارے نبی کی بات، جس کی تعریف پر خدا خوش ہو اس کی تعریف پر بندوں کو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ اپنے رب کی سنت ادا کرو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو کرسافہ کہتے میں نے حضور سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ۔ ابو کرسافہ بولے طریقہ غلامی کا، تو حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جاؤ۔ ابو کرسافہ کہتے میں نے حضور کی غلامی اختیار کی، بکریاں جنگل لے کے گیا، بکریوں کو اللہ بھروسے چھوڑ دیا اور حضور کو آ کے دیکھتا رہا۔ کہتے شام ہوئی تو جنگل گیا، بکریاں لے کے اپنے گھر واپس آ گیا، روز یہی کرتا، خالہ کی بکریاں لیتا، خالہ کے گھر میں کھانا کھاتا، بکریاں لے کے جنگل جاتا، جنگل میں بکریوں کو چھوڑتا، دن بھر حضور کو دیکھتا رہتا۔ آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا۔ دن بھر حضور کو تاکتا رہتا، ان آنکھوں کو سلام کرتا، ان لب و رخسار کو سلام کرتا۔ میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ابو کرسافہ دن بھر حضور کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی، شکایت ابو کرسافہ کے گھر آ گئی۔ خالہ نے کہا کہ وہ میری بہن کا لڑکا ابو کرسافہ کہاں تھا؟ تو بتایا کہ کسی نے کہ وہ تیری بہن کا جو لڑکا ہے نا وہ تو دن بھر مسلمانوں کے نبی کو دیکھتا رہتا ہے، وہ کہاں بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ تو ان کو دیکھتا تاکتا رہتا ہے۔ ابو کرسافہ کی جو خالہ تھی وہ جلال میں آ گئی، اپنی سگی بہن جو ان کی ماں تھی ان کو بلا لیا۔ یہ شام کو واپس پلٹے تو ماں بیٹھی تھی خالہ، اور گھر کا ماحول بڑا ہی سخت تھا۔ تو آپ کی خالہ نے کہا کہ بیٹھ۔ ابو کرسافہ بیٹھ گئے، فرمایا صحیح بتا تو کہاں جاتا ہے؟ بولے وہیں جہاں پوری کائنات جاتی ہے۔ آئے میرے سامنے وعدہ کر تو مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے۔ ابو کرسافہ نے کہا ہاں۔ کہا وعدہ کر تجھے لات مار کے باہر کر دوں گی گھر سے۔ تیرے باپ کے مرنے پر میں نے ترس کھایا اور اپنی بہن پر ترس کھایا، تجھے کھانے کے لیے ایک بہانہ ملا اور میں نے اپنے گھر میں تجھے رکھ لیا، نہ تم اور تمہاری ماں بھوکے مر جاتے۔ اپنی بہن سے کہا کہ سمجھا اپنے بیٹے کو اب یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس کبھی نہ جائے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے مرے ہوئے باپ کا واسطہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مت جانا، وعدہ کر۔ ابو کرسافہ نے روتے ہوئے جملہ کہا ماں تیری بات ہے، وعدہ تو کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ ابو کرسافہ بولے کہ ایک شرط ہے۔ ماں نے کہا بول بیٹے وہ ایک شرط کیا ہے؟ ابو کرسافہ کہتے ہیں امی ایک مرتبہ تم بھی اس نبی کو دیکھ لو، آئے تاکہ تم بھی کہو آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا۔ ساقی سلسبیل کا جب بھی خیال آ گئے، خیال کا جب یہ عالم ہے تو زیارت کا عالم کیا ہوگا؟
ابو قرصہ بولے میری ماں تم بھی ایک مرتبہ اس نبی کو دیکھ لو. ہائے ہائے، کیونکہ وہ ذات ایسی تھی جس نے اسے دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا. ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، میری خادن کا ٹھیک ہے، کل چل کے اس کے نبی کو دیکھ لیتے ہیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں آگے آگے، میری ماں پیچھے پیچھے، ماں کے پیچھے خالہ، تینوں حضور کی بارگاہ میں. حضور بیٹھے تھے، میں جا کے حضور کے قدم ناز سے لپٹ گیا. میری ماں بیٹھ گئی، میری خالہ بیٹھ گئی. تو کچھ دیر کے بعد میں نے اپنی اماں سے کہا امی حضور یہی ہیں، امی حضور یہی ہیں. اب جواب سنو، دل کہے تو سبحان اللہ، دل تو سبحان اللہ کے لیے کہتے، یہ زبان کبھی کبھی کمزور پڑ جاتی ہے، یہ نفس کی وجہ سے. دل تو اسی لیے بنا ہے، وہ حضور کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. تو ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماں سے امی یہی حضور ہیں. ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. اللہ 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 اللہ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. بہت دیر تک ان کی ماں حضور کو دیکھتی رہی. سبحان اللہ، وہ حسن کائنات ہیں یا کائنات حسن. حضور کو بہت دیر تک دیکھتی رہی. ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں بہت دیر تک حضور کو دیکھتی رہی. پھر مجھ سے بولی ابو قرصافہ، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے سن، میرا دامن چھوڑ دینا، محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اللہ محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس مبارک محفل سے اسماعیلیہ نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. میں نے اشارہ کیا تھا بہت زیادہ عمر نہیں ہے اس اسماعیلیہ پینل کی، اس گروپ کی، اس پلیٹ فارم کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین مجھے بتایا تھا کہ تقریباً 75,000 سے زیادہ اسماعیلیہ نیٹ ورک کے جو ممبران ہیں وہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. سمجھ گئے آپ؟ سبسکرائبر اس کے 75,000 سے زیادہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھ سے مقیم بھائی نے کہا آصف بھائی اس معاملے میں کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ان کے لیے ایک شعر کہا تھا، بفیض حضرت غوث الورا و اسماعیل. ایک آدمی نظامت کر رہا ہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے، جب وہ تھک جائے گا تو دوسرے کا نمبر آئے گا. بفیض حضرت غوث الورا و اسماعیل سماعتوں کے امی شاندار ہو گئے. آپ کی آواز ریکارڈ ہوگی، دنیا سنے گی انشاءاللہ. بفیض حضرت غوث الورا و اسماعیل سماعتوں کے امی شاندار ہو گئے. خبر ملی ہے مجھے یہ مقیم احمد سے کہ ممبران 75,000 ہو گئے ہیں. خبر ملی ہے مجھے یہ مقیم احمد سے. ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اس چینل کے قریب کریں، اس وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے حضور کا عاشق بنائیں. سمجھ رہے میری بات؟ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آئیے وہاں چلتے ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر میں بچے بھی ہیں، چھوٹے 2 سال سے لے کے 5 7 10 سال کے بچے ہیں. وہ جب لڑائیاں کرتے ہیں تو پھر ان کی وہ جو جنگوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہاتھ میں آیا اس سے اٹھا کے اس کو مار دیا، جو ہاتھ میں آیا کبھی اس کو اٹھا کے اس کو مار دیا. چھوٹا بڑے سے ناراض ہوا، بڑا چھوٹے سے ناراض ہوا تو پھر کبھی کبھی اپنی طاقت کے مطابق، عقل کے مطابق وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ اختلاف، محبت والا اختلاف حضور سرکار گلزار ملت کے گھر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. میں ایک پرائیویٹ بات کرتا ہوں، آپ چپکے سے سنیں، سب نہ سننے پائیں، ٹھیک ہے؟ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. یہ بیٹھے ہیں سید قادری میاں بھائی، ادھر بیٹھے ہیں سید کرم آستی میاں شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، زیارت کر لیں. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال پہلے جو سرکار مسولی کے عرس میں آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی، اس منظر کو آج پھر سے ریورس کیا گیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جب کبھی کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو سید کرم آستی میں جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے میاں کسی بات پر، یہ زیادہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی واقعہ سناؤ. چھوٹے میاں ان سے زیادہ کہتے ہیں مجھے کوئی واقعہ سنا، اور وہ کہتے ہیں میں اپنے کام میں بزی ہوں تو پھر لڑائیاں شباب پہ ہوتی ہیں. سمجھے آپ؟ تو کبھی کبھی یہ بھی دن دیکھنے کو ملتے ہیں جب سید کرم آستی میاں اپنے چھوٹے بھائی پہ ناراض ہوتے ہیں تو مصلی پر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. مجھے خبر ملی ایک دن مصلی پر کھڑے ہو گئے اور پیچھے تھے چھوٹے میاں حضور قادری میاں، تو جوش میں آ کے 2.5 پارہ پڑھا دیا. ذرا محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ. اب یہ بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں، یہ بھی صابر خاندان کے صابر شہزادے، سمجھے؟ یہ بھی کھڑے رہے، ابھی سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ آج جد کریم پر نازل ہونے والی قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. نعرہ رسالت. جسمانی جو درد تھا وہ تو تھا، لیکن دل مطمئن تھا حضور پر.
نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. اس کے بعد جب سلام پھیرا بڑے میاں حضور نے تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھ لیجئے آپ لوگ. ماشاءاللہ بڑا مبارک گھرانہ ہے. بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے, سرکاروں کی یہ ساتھ ہمارے بڑوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے. میں پوری دنیا کے خانقاہوں کے شیوخ سے, ان کے سجادگان سے, نبیرگان سے, ولی عہد سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں ایک وقت نکال لیا کریں, اس خانقاہ سے اخلاق سیکھ لیں, اس خانقاہ سے مشفقانہ انداز سیکھ لیں, اس خانقاہ شریف سے سخاوت سیکھ لیں, اس خانقاہ شریف سے بردباری سیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. بڑے سرکار نہیں ہوتے تب بھی انداز ادب جو ہے نا حضور کی مجلس کا میں نے سید کرم میاں کا ایسے ہی دیکھا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ حضور سرکار گلزار ملت کا بچپنا ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے یہ گھر تو بڑا ہی ہے, وہ چھوٹے ہوں 6-6 مہینے کے ہوں, مولا علی اصغر ہوں یا ان سرکاروں کا معاملہ ہو. سمجھ رہے نا, شاعر نے کہا نہیں کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں, غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں, غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں. اب 6 مہینے کے مولا علی اصغر ہیں. آپ کے لیے میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, تو میں تو میاں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. شعر سنیں آپ. کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں ہے. ہائے ہائے. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں. ان سرکاروں کو گواہ بنائے. آپ نے ہمیشہ سرکار گلزار ملت کو گواہ بنا کے نعرے لگائے ہیں. آج مولا علی کے گلستان کے ان پھولوں کو گواہ بنائے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے حیدری, زور سے نعرے حیدری, نعرے حیدری. فیضان سرکار گلزار ملت, وارث جبہ مولا علی. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں, غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. اب ایک شعر پڑھتا ہوں بس, آخری شعر. لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں, اسے نصیب ہے. یوں مولا علی اصغر کو امام حسین میدان کربلا میں لے کے آئے تھے. اپنی گفتگو سے, خاموش گفتگو سے یزیدیوں کی نسلوں کو ختم کر دیا مولا علی اصغر نے. فاتح کربلا کہلائے. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں, غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر. عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. بڑے ادب اور احترام سے آج اس پاکیزہ خاندان کے شہزادوں کی قوت گویائی کے پردے سے اپنے آپ کو ہم مس کریں گے, جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. بڑے ادب اور احترام سے میں شہزاد اصغر حضور قادری میاں شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں, کرم فرمائیں اور آپ کے آقا جان کی امت آپ کے مبارک کلمات